ترک کون ہیں اور ترکوں نے کیسے اسلام قبول کیا؟ ترک کیسے ٹینگریزم کو چھوڑ کر اسلام کی طرف راغب ہوئے؟ آخر ایسا کیا ہوا جس کے بعد ترکوں نے عربوں کے خلاف چینیوں کی مدد کی؟ اور اسلام کیسے ترکوں کے خیمے میں داخل ہوا؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ اسلام سے پہلے ترک بت پرستی کیا کرتے تھے۔ ترکوں کے مطابق آسمان ان کا خیمہ جبکہ سورج ان کا جھنڈا ہوتا تھا۔ ترکوں اور عربوں کا آمنا سامنا سب سے پہلے حضرت عمر کے دور میں ہوا تھا، جب 642 عیسوی میں اسلامی فوج نے نہاون کے مارکے میں ایرانی فوج کو تاریخی شکست دی تھی۔ اس فتح کے بعد اسلامی فوج نے قفقاز کی طرف پیش قدمی کی، جہاں مغربی ترک خانیت سلطنت قائم تھی۔ اب چونکہ اسلامی سلطنت کی سرحدیں ترک خانیت کے ساتھ ملتی تھیں، اس لیے ترکوں اور عربوں میں چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 15 سال بعد چند ترکوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب خلافت کے خاتمے کے بعد آل امیہ برسر اقتدار آئے تو بنو امیہ نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور انہوں نے ترکوں کے خلاف کئی ایک جنگی مہمات روانہ کی۔ اموی فوج نے ترکوں کے ساتھ جنگ میں جو رویہ رکھا وہ اسلام کے اصولوں کے بالکل خلاف تھا، جس کی وجہ سے ترک اسلام سے مزید دور ہو گئے۔ بنو امیہ کے مظالم سے تنگ آ کر بعض ترکوں نے اسلام کو چھوڑ کر پھر سے بت پرستی شروع کر دی تھی۔ لیکن سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ پھر کس چیز نے ترکوں کو پھر سے اسلام کے نزدیک کیا؟ 750 عیسوی میں بنو امیہ کے عروج کو زوال آ چکا تھا اور آل عباس نے اموی خلافت کو ختم کر کے خلافت عباسیہ کی بنیاد رکھی۔ عباسی خلافت کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد خلافت عباسیہ نے ایک جنگ لڑی جس نے دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دیا تھا۔ یہ طلاس کی جنگ تھی جو کہ چینیوں اور عباسیوں کے درمیان ہوئی تھی۔ اس جنگ کی ابتدا تب ہوئی جب چینیوں نے فرغانہ پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے بعد عباسی خلافت اور چین کی تنگ سلطنت کی سرحدیں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئیں۔ فرغانہ کی فتح کے بعد عباسیوں کی کوشش تھی کہ وہ وسط ایشیا میں اسلامی پرچم لہرائیں، جس کے لیے دریائے طلاس کے کنارے عباسی خلافت نے چین کی تنگ سلطنت کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا تھا۔ عربوں کی اب تک چینیوں کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن جہاں عباسیوں کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ ان کے خلاف صرف چینی ہی نہیں بلکہ ترکوں کا ایک بڑا قبیلہ کارلوک چینیوں کے ساتھ مل کر ان کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا۔ یہ قبیلہ انتہائی غربت میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ چینی جنرل گاؤ نے کارلوک قبیلے کے سردار کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت اس قبیلے کی مالی مدد کی گئی اور بدلے میں اس قبیلے نے عباسیوں کے خلاف چینیوں کی جنگ میں مدد کی۔ طلاس کی جنگ کے ابتدائی دنوں میں چینی فوج ترکوں کی مدد سے میدان جنگ میں غالب رہی اور عباسیوں کو شروع میں شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ جنگ کے آخری دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ عباسی سپہ سالار زیاد جنگ کے چوتھے روز رات کو ترک قبیلے کے سردار سے ملے۔ اس ملاقات میں عباسی فوج نے ترک سردار کو اسلامی فوج کی جانب سے لڑنے کی درخواست کی۔ ترک سردار جانتا تھا کہ فتح کے بعد چینی جنرل ترکوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ عباسی جنرل زیاد نے ترکوں سے وعدہ کیا کہ فتح کے بعد آپ سے بنو امیہ جیسا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ ترک سردار نے عباسی جنرل کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے اس نے عباسیوں کی مدد کی۔ جنگ کے آخری روز جب کارلوک ترک چینیوں کے ساتھ مل کر عباسیوں سے جنگ لڑ رہے تھے تو یہاں اچانک ترک عباسیوں سے جا ملے اور انہوں نے چینیوں کے دائیں اور بائیں بازوں پر حملہ کر دیا۔ چینی جنرل اس اچانک حادثے کو بالکل نہ سمجھ سکا اور وہ اپنی فوج کو عباسیوں کی تلواروں سے نہ بچا سکا۔ طلاس کی جنگ میں چینیوں کو تاریخی شکست ہوئی۔ ہزاروں چینی اس جنگ میں مارے گئے اور بیشتر کو مسلمانوں نے قیدی کر لیا۔ 751 عیسوی کی طلاس کی جنگ نے تاریخ کا رخ بدل ڈالا، کیونکہ اگر طلاس کی جنگ میں چینی جیت جاتے تو وسط ایشیا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جاتا۔ طلاس کی جنگ کے بعد ترک عربوں کے قریب ہونے لگے۔ اس جنگ میں ایک اور اہم واقعہ رونما ہوا جس نے دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا، اور وہ اہم واقعہ یہ تھا کہ چین نے انسانی تاریخ کی اہم ترین ایجاد کر رکھی تھی جسے اس نے دنیا سے چھپا رکھا تھا۔ یہ ایجاد پیپر یعنی کہ کاغذ کی ایجاد تھی جسے ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے صرف کاغذ ہی نہیں بلکہ بارود اور کمپس جیسی ایجاد بھی چینیوں سے چھین لی تھی۔ اس جنگ کے بعد عباسی خلافت نے ترکوں سے بہت اچھا سلوک کیا، انہیں انعام و اکرام سے نوازا اور ترکوں کے ساتھ تجارت شروع کی۔
عباسی خلیفہ المنصور نے ترکوں کو فوج میں اعلیٰ عہدے دیے۔ ترک چونکہ جنگجو اور بہادر تھے، اس لیے عباسی خلیفہ نے انہیں سرحد کے قریب کے قلعوں میں حفاظت کے لیے مامور کیا، اور یوں ترک جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ترکوں نے بازنطینی سلطنت کے خلاف عربوں کے ساتھ مل کر جنگیں بھی لڑیں۔ پہلا ترک شہر جس نے اسلام قبول کیا وہ تاشقند تھا۔ اس کے بعد کارا خانی خانیت ترکوں نے اسلام قبول کیا۔ یوں یہ پہلی بڑی ترک ریاست تھی جس نے اسلام قبول کیا تھا۔ 10ویں صدی عیسوی کی شروعات میں اوغوز ترکوں کے ایک قبیلے نے اسلام قبول کیا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام سلجوق تھا۔ یہ اس قبیلے کا سردار تھا جس کے جانشینوں نے عظیم سلجوقی سلطنت قائم کی تھی، جنہوں نے وسط ایشیا میں اسلام کا پرچم بلند کیا تھا۔ انہی ترکوں کے کائی قبیلے نے 12ویں صدی عیسوی کے اختتام پر عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کی سرحدیں یورپ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ عثمانی ترکوں نے اسلام کا پیغام یورپ کے کلیساؤں تک پہنچایا تھا۔